ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک اور بہترین انفارمیٹیو ویڈیو، جس میں آپ کو میں آج بتاؤں گا ملتان کی تاریخ، پاکستان کے مشہور شہر اور صوفیوں کے شہر ملتان کی تاریخ کے بارے میں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا بہت ہی قدیم شہر ملتان، جو کہ جنوبی ایشیا کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے، حالانکہ اس کی صحیح عمر کا تعین ابھی تک تاریخ کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا، جس نے جنوبی وسطی ایشیا کے ماہرین بڑے یلغار کے راستے پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت جنگیں لڑی ہیں۔ یہ اپنے صوفی مزارات کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ہندو روایت کے مطابق ملتان کا قدیم نام کاشف پوری تھا، اور یہ شہر راجہ کاشف نے تعمیر کیا تھا۔ ہورناکس کے بعد اس کے بیٹے ہرلاس نے تخت نشین ہوئے، اور اس نے شہر کا نام اس کے نام پر اہلاداس پوری پڑا۔ موجودہ نام ملتان ممکنہ طور پر مالی کے لوگوں سے وابستہ تھا، جنہیں اسکندر اعظم نے شکست دی تھی۔ ایک بار کاشف پوری ملتان راجہ ہورناکس کا دارالحکومت بنا، جہاں فارسی بادشاہوں نے سورج کا ایک ہیکل بنایا جس میں سورج کا بت رکھا گیا۔ ملتان کی فتح کے بعد ایک برہمن نے محمد بن قاسم کو چشمے کے نیچے پوشیدہ خزانے کے بارے میں اڑا دیا تھا۔ راجہ جورشن نے دفن کیا۔ محمد بن قاسم نے خزانے کے 330 سینوں کو 13,000 ٹن سونا ملا۔ پورے خزانہ دہل سے بصرہ جہازوں پر منتقل کیا گیا۔ اسلامی فتح کے بعد عرب حکمرانوں نے سورج کے مندر سے خوبصورت آمدنی حاصل کی۔ جب بھی کسی ہندو راجہ کا ارادہ تھا ملتان کی فتح کروانا، عرب حکمران بیت المقدس کو تباہ کرنے کی دھمکی دیتے تھے۔ بوزک بن شہریار نے مندر کا نام سورج کے نام سے لکھا تھا۔ البرونی نے بھی اس کا نام یہی لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ملتان کی تاریخ 7ویں صدی سے شروع ہوئی۔ ملتان میں مسلم فوجوں کی پہلی آمد 7ویں صدی میں ہوئی۔ محلہ بن ابی سفیرہ کی سربراہی میں فوجوں نے اس علاقے کو اپنی سلطنتوں میں شامل کیا۔ 664 میں فارس سے ہندوستانیوں پر مختلف چھاپے مارے۔ اسی سال عبد الرحمن بن شمور امتیاز کے ایک اور عرب امیر نے مروے سے کابل کی طرف مارچ کیا، جہاں اس نے 12,000 افراد کے اوپر جماعت بنایا، اور اسی دوران محلب بن ابی سفورہ وہاں سے ایک لا تعلقی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہندوستان کی سمت میں ملتان تک جا پہنچا۔ جب ملک کو لوٹا گیا تو وہ خراسان میں فوج کے ہیڈ کوارٹر واپس گیا اور ساتھ لے کر آیا۔ اس کے بہت سے قیدی جو مذہب میں تبدیل ہونے پر مجبور ہو گئے تھے، تاہم صرف چند اشروں کے بعد محمد بن قاسم اور عربوں کی طرف سے آیا اور ملتان کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اس فتح کے بعد بہت زیادہ لوٹ مار کی گئی۔ اس کے بعد وہ بیاس کو عبور کرا اور ملتان کی طرف بڑھا۔ محمد بن قاسم نے پانی کا رستہ تباہ کر دیا۔ اس پر رہائشی 82 سے 2,400 عبیدہ کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے اسلحہ اٹھانے کے قابل مردوں کو قتل عام کیا، لیکن ان کے بچوں کو ان کے ہیکل کے وزیروں سمیت 6,000 کی تعداد میں لے گیا۔ مسلمانوں کو ایک چیمبر میں 10 ہاتھ لمبا 8 چوڑا لمبا سونا ملا۔ محمد بن قاسم کی فتح کے بعد یہ شہر محفوظ طور پر مسلمان حکمرانوں کے تخت نشین ہوا۔ حالانکہ یہ ایک آزاد ریاست تھا، لیکن 11ویں صدی کے آغاز میں اس شہر پر غزنی کے محمود نے دوبارہ حملہ کیا، جس نے سورج کے مندر کو توڑ ڈالا، اس کے بڑے بتوں کو توڑ دیا۔ مشہور سائنسدان البرونی کی تحریروں میں تصویری تفصیل دستیاب ہے۔ ان کی ایک مشہور بت ملتان تھا، جو سورج کے لیے وقف تھا، اس وجہ سے انہیں آدتیہ کہتے ہیں۔ یہ لکڑی کا تھا، اسے سرخ کوڈون کے چمڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ اس کے دونوں آنکھوں میں 2 سرخ جلوے نظر آتے تھے، جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آخری کرتوک میں بنایا گیا تھا۔ جب محمد بن قاسم ملتان فتح کرنے آیا تو اس نے یہ دریافت کیا تھا۔ یہ قصبہ
اتنا پھل پھول بن گیا کہ وہاں بہت سے خزانے جمع ہو چکے تھے، اور پھر اس نے معلوم ہوا کہ یہ بت ہی وجہ بنے ہیں، کیونکہ وہاں ہر طرف عازمین زیارت کرنے آتے تھے۔ لہٰذا اس نے بہتر سمجھا کہ جہاں یہ بت ہے وہ رکھنا ہے، لیکن اس نے طنز کے طور پر گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کی گردن پر لٹکا دیا۔ اسی جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ جبکہ ماتمیوں نے ملتان پر قبضہ کیا تو غضب جلن نے بت توڑ دیے اور اس کے بیچاریوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ اس کی بہت ہی اہم تاریخ بزرگان دین کے حوالے سے بھی رہی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ہی پرانی تاریخ ہے ملتان کی۔ 10ویں صدی کے وسط تک ملتان قرنطینیوں کے زیر اثر آیا تھا۔ وہاں کے عباسیوں کے ہاتھوں اپنی شکست کے بعد قرنطینیوں کو مصر عراق سے بے دخل کر دیا گیا۔ قرنطینی عزاداروں نے مشہور طور پر مکہ کو برطرف کر دیا، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے سیاہ پتھر کی چوری تائیوان کے ذریعے مسلم دنیا کو منتشر کر دیا۔ 1930 عیسوی کے حج سیزن کے موقع پر لاشوں کے ساتھ زمزم کنویں کی بے حرمتی کی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بنو مسیح کے عباسی حامی امارات سے اس شہر کا کنٹرول حاصل کیا، اور امارات ملتان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ قاہرہ میں واقع فاطمید خاندان سے بیعت کا وعدہ کیا۔ اس کے علاوہ فاطم بن خلیفہ امام کے ذریعے خطے میں روانہ کیے جائے، جو کہ ایک مذہبی جیل بن شبان کو شہر کے پچھلے دہائی کی جگہ کے لیے روانہ کیا، جس میں الزام عائد کیا گیا کہ وہ اس کے متنازع وژن کو فروغ دیتا ہے۔ اسلام میں ہندوؤں کو رسمی شامل کی گئی، اگرچہ اس کا متبادل اسماعیلی امانت سلسلے میں نظریاتی اختلافات کا نتیجہ تھا۔ جلال بن شبان نے نئے تبدیل شدہ کنارہ راجپوتان کو اپنا حکمران کے طور پر قائم کیا، جس کے فوراً بعد ملتان پر غزنویوں نے حملہ کیا اور اسماعیلی ریاست کو غیر مستحکم کر دیا۔ غزن کے محمود نے 1005 میں ملتان پر حملہ کیا، اور محمد کا ایک سلسلہ چلا جس کے دوران کچھ اسماعیلیوں کو قتل عام بھی کیا گیا، جبکہ زیادہ تر بعد میں سنی حنفی فقہ میں تبدیل ہو گئے۔ اس شہر کو ہتھیار ڈال دیے گئے، اور عبد الفاتح داؤد کو اس شرط کے ساتھ اس شہر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی کہ وہ اسلام کی سنی ترجمانی پر عمل پیرا ہوں۔ محمود نے اس علاقے میں حکمرانی غیر موجودگی پر حکمرانی کے لیے ایک ہندو مذہبی اقتدار ملنے کے بعد نواسہ خانہ نے اسلام ترک کر دیا، اور عبد الفاتح داؤد کی ملی بھگت سے اس خطے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو بعد میں مسلمانوں کو بہت شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک بار پھر حکومت کا کنٹرول جاتا رہا، جس کے پاکستان بہت ہی بھاری قیمت اٹھانا پڑی۔ اس کے سلسلے میں مسلمانوں کی ایک قیادت گرفتار ہو گئی، اور اسے اپنی ذاتی خوش قسمتی سے غزنی چھوڑنا پڑا، اور اپنی بیعت حاصل کرنے کی کوشش میں فاطمید اسلامی امام خلیفہ الحکیم نے 2 سال بعد سلطان محمود غزنوی کے لیے ایک ایلچی روانہ کی۔ یہ کوشش ناکام ہوتی دکھائی دی، اور غزنویوں نے اس خطے میں محمود کی صفائی سے ایسٹن سمیت متعدد عملہ کو یہ یقین پیدا ہو گیا کہ اس خطے کے غزنویوں نے اپنے علاقے سے اسماعیل کا خاتمہ کر دیا۔ حال ہی میں 1083 سے 1088 کے خطوط دریافت ہوئے، جس سے اس خطے میں اسماعیلی سرگرمیوں کا مظاہرہ ہوتا تھا، جیسا کہ امام خلیفہ حملوں میں جاں بحق ہونے والے افراد کی جگہ نیا ڈیز بھیج دیا، اور سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیشرو غزنی کے محمود کی طرح غور کے محمود نے بھی پہلے 1111 میں شمالی سندھ میں اسماعیلی سلطنتوں کا راج کیا، جنہوں نے غزنی حکومت سے آزادی حاصل کی تھی۔ محمد بن قاسم نے شمالی ہندوستان کی فتح حاصل کرنے کے بعد اپنے مہموں کو ایک حصے کے طور پر ان کو دوبارہ قتل عام شروع کیا۔
سلطان محمود غوری کی ہندوستان میں فتوحات کے بعد دلی اور اس کے دارالحکومت کے قیام کے بعد ملتان کو اس کی سلطنت کا ایک حصہ بنا دیا گیا، تاہم منگولوں کا عروج ایک بار پھر اسے کچھ آزادی دے گا، اگرچہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے وسطی ایشیائی سے منگولوں کے چھاپوں کے خلاف چوکس رہنا چاہیے۔ کرمینوں 10ویں صدی سے ملتان آئے اور سلطان محمد غور نے 1175 میں ان کو ملک بدر کر دیا۔ منگولوں نے 1524 سے لے کر 1739 تک پنجابی خطوں پر قابض رہے۔ شہنشاہ اکبر نے ملتان میں ایک بار پھر 12 سیاح اپنے شاہی اعلیٰ سطح کے صدور میں سے ایک کا قیام کیا، جو کہ تقریباً پنجاب، کابل، لاہور، دلی، اجمیر، ٹھٹھہ اور پنجاب سے متصل علاقوں پر محیط تھا۔ اس کے علاوہ فارس سلطنت اور جلد ہی قندھار، جو کہ مغلیہ سلطنت کے تحت ملتان نے 2000 سال سے زیادہ سکون حاصل کیا اور دارالعمان امن کا گھر جس کو کہا جاتا وہ مشہور ہو گیا ملتان۔ اس کے علاوہ ملتان کی خاقانی نوابوں نے اس کو مقامی کاشتکاری کے شعبے میں مالی استحکام اور بہت زیادہ ترقی دی، جس کے بعد ملتان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا اور خانہ جنگیوں کی وجہ سے ملتان کو بہت شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب اس کے حالات بہت بہتر ہو چکے تھے، جو کہ مغلیہ سلطنت کے دور میں ان کو امن کا گہوارہ کہلائے جانے لگا تھا۔ محمد خان خاقانی کی حکومت تھی۔ ملتان کے گورنر کی حیثیت سے انہوں نے 1757 میں مشہور مسجد علی محمد خان کی تعمیر کی، جو آج تک باقی ہے۔ اس وقت میں بہت ساری عمارتیں تعمیر ہوئیں اور زرعی پیداوار میں ملتان نے بہت ترقی کی۔ ملتان کی ترقی کے پیچھے خاقانی نواب اور اس وقت کے افغان بادشاہ کو خراج عقیدت پیش کرے ہیں، لیکن دلی کابل میں اقتدار کی عدم دستیابی کی وجہ سے انہوں نے آزادانہ لگام حاصل کی تھی اور وہ ملتان کے حقیقی حکمران تھے، جن کی حکمرانی میں ملتان نے بہت کاشتکاری میں ترقی حاصل کی، جو کہ ملتان کا ایک کامیاب پیشہ سمجھا جانے لگا۔ ملتان میں اس وقت وہ علاقے شامل ہیں جو کہ وہاڑی، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان کا حصہ ہیں۔ یہ شہر نادر شاہ کے لشکروں کے ذریعے ہندوستان پر لائے جانے والے تباہی سے بچ گیا تھا۔ اس کے بعد اس پر متعدد افغانی خاندانوں نے کابل سے حکومت کی، جس میں احمد شاہ درانی بھی شامل تھے، جنہوں نے 1750 میں ملتان اور بعد میں شجاع آباد، پاک پتن کا انتظام کرنے کے لیے ہندو ممالک بنوری لال کو مقرر کیا۔ قرون وسطیٰ کی اپنی اکثریت کے لیے دلی سلطنت اور بعد میں مغلیہ سلطنت نے اس پر حکومت کی، جس کا بعد میں مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا اور مسلمانوں نے بہت ترقی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں ہماری بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو چلی۔ ملتان کی ہسٹری کے بارے میں جو لوگ ملتان سے ہیں ان کو یہ نالج پہلی دفعہ پتہ چلا ہوگا، لہذا ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔